दोस्तों, दीनी बयानात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करें। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि वश्शुहदाइल किरामि व अस्हाबिहिल इज़ामि रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अह्याउन वलाकिन ला तशऊरून। वक़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र वल्लज़ीन जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना वइन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम الجهاد ماضي إلى يوم القيامة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حمد و ثنا رب العالمین خالق دو جہاں کے لیے، درود و سلام آقائے دو جہاں فخر موجودات رحمت کائنات خاتم النبیین والمرسلین امام الانبیاء رحمت للعالمین ہادی السبل رحمت کامل طہ یاسین مزمل و مدثر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر ایک مقصد لے کر کے بھیجا اور اس پوری کائنات کا سردار بنا کر میرے اور آپ کے حبیب کو میرے اور آپ کے رب نے اس دنیا کے اندر بھیجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پرچم کو لہرایا اور لا الہ الا اللہ کے ڈنکے کو اس دنیا کے اندر بجایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر کے بھیجا اس دین کو پھیلانا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماننے والے جیسے جیسے بڑھتے گئے ویسے ہی ویسے ان پر تکالیف اور مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جانے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کام کو انجام دیتے رہے، اور جو بھی کافر جو بھی غیر مسلم اللہ تبارک و تعالی کے اس کلمے کو پڑھ لیتا تو وہ آپ کا دیوانہ ہو جاتا، آپ کا غلام بن جاتا۔ اب وہ ایک پل کے لیے بھی یہ سوچ کر نہیں بیٹھتا کہ میں جس کام کے لیے کھڑا ہوا ہوں کہ میں اس کام سے کچھ وقت کے لیے آرام کر لوں، بلکہ جذبہ یہ تھا، شوق یہ تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن تھام لیا اور اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا اقرار کر لیا تو اس کا اعلان علی الاعلان ہونا چاہیے، تاکہ سب کو معلوم ہو، اس مکے کے اندر سب کو پتہ لگے کہ میں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن کو تھام لیا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے میں بھی ایمان کے اندر داخل ہو چکا ہوں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، کتنے بڑے بڑے معرکے اس دین کی خاطر اور کتنی بڑی بڑی جنگیں اس دین کی خاطر صحابہ کرام نے لڑی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ان لوگوں کا بھروسہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ان لوگوں کا یقین یہی بات تھی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے اور اس رب کائنات پر بھروسہ رکھتے ہوئے کسی بھی جنگ کے اندر کہیں پر بھی وہ بلا سوچا سمجھے جو ہے کود جایا کرتے تھے،
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی پر ان لوگوں کو ایسا یقین تھا کہ کرنے والی ذات تو صرف اور صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اللہ رب العالمین کے علاوہ اس دنیا کے اندر کوئی دوسری ذات نہیں ہے. اگر یہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے تو لینے والی ذات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اس دنیا کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جان ہمیں عطا کی ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ اس جان کو کوئی دوسرا لے نہیں سکتا. اس جان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوسرا نقصان پہنچا نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی ذرہ برابر بھی کسی کو تکلیف نہیں دے سکتا. بڑے بڑے صحابہ کرام اس دین کی خاطر جنہوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا، جو شہدائے اسلام کہلائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شہادت کا درجہ دیا. شہدائے اسلام کا سب سے پہلا مصداق اور اولین درجہ رکھنے والے صحابہ کی مقدس جماعت سے، جن کی طبعیت میں جذبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا. پھر شوق شہادت وہ ایسا پیدا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو وہ معرکہ عطا فرمایا اور ان لوگوں کو وہ جذبہ عطا فرمایا اور ان لوگوں کا نام اتنا اونچا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں سے خوش ہو کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں سے راضی ہو کر کے قرآن کریم کے اندر بیان فرما دیا کہ قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میں تم سے راضی ہو گیا، تم مجھ سے راضی ہو جاؤ. ہاں، کون سی بات تھی؟ وہ یہی بات تھی کہ ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین کو اجاگر کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اپنی کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کی، اپنی بیویوں کو بیوہ کر دیا، اپنے بچوں کو یتیم کر دیا، اپنی کھیتیوں کو برباد کر دیا، اپنے سب کچھ چھوڑ کر کے تن من دھن کی بازی لگانے کے لیے مجبور ہو گئے کہ اگر اس دنیا کے اندر کوئی چیز باقی رہنے والی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے علاوہ اس دنیا کے اندر کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے. ان کے اندر صرف یہی شوق تھا اور یہی جذبہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے ہم اپنی جانوں کو قربان کر دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے اگر ہماری جانیں بھی قربان ہو جائے تو ہمیں پرواہ نہیں، ہمارے بچے یتیم ہو جائے تو ہمیں پرواہ نہیں، ہماری بیویاں بیوہ ہو جائے تو ہمیں پرواہ نہیں، ہمارا گھر بار لٹ جائے تو ہمیں پرواہ نہیں. کسی بھی چیز کی پرواہ نہ کرتے ہوئے صرف ایک چیز کی پرواہ کی ہے، وہ بھی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین اس پوری کائنات کے اندر پھیل جائے، اس دنیا کے اندر رہنے والے ہر ایک انسان تک یہ دین پہنچ جائے. اسی چیز کی فکر کو لے کر کے وہ لوگ اٹھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس دنیا کے اندر بھی چمکایا اور کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پہنچیں گے تو اللہ رب العالمین وہاں بھی ان لوگوں کا مقام سب سے زیادہ بلند و مرتبہ ہوگا. اس دنیا کے اندر اگر تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ بات بڑی وضاحت سے ملے گی کہ جذبہ شہادت کی بنا پر دشمن اسلام سے بڑے بڑے معرکے پیش آئی ہیں. جنگ بدر ہے، جنگ احد ہے، جنگ تبوک ہے اور جنگ حنین ہے. بڑے بڑے معرکے پیش آئے ہیں، ایسے ایسے معرکے اس دنیا کے اندر پیش آئے ہیں، لیکن صحابہ کرام نے سارے کے سارے معرکوں کو لڑا ہے. صحابہ کرام نے ہر ایک جہاد کے اندر پہنچے ہیں، ان کے سامنے صرف ایک ہی غلبہ تھا، ایک ہی ولولہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین اس پوری کائنات کے اندر پھیل جائے. اس کے علاوہ ان لوگوں کے دلوں کے اندر کوئی اور بات نہیں تھی. وہ صرف اور صرف ایک اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام لیوا تھے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام تھے. میرے محترم بزرگ اور دوستو، جو کلمہ ان لوگوں نے پڑھا، جو کلمہ صحابہ کرام نے پڑھا، جو کلمہ میرے اور آپ کے حبیب کے دیوانوں نے پڑھا، وہی کلمہ میں نے اور آپ نے پڑھا، وہی کلمہ اس دنیا کے اندر رہنے والے ایمان والوں نے پڑھا. ان کے کلمے کے اندر اور جو کلمہ ہم نے پڑھا ہے، کہ ان دونوں کلموں کے اندر کوئی فرق نظر آتا ہے؟ نہیں، کلمہ تو وہی ہے، کلمہ تو وہی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک وہی کلمہ چلتا آیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے آخر کے اندر اپنے حبیب کو بھی وہی کلمہ دے کر کے بھیجا ہے. لیکن میرے محترم بزرگ اور دوستو، جس طریقے سے قدر ان لوگوں نے کی، جس طریقے سے اس کلمے کو ان لوگوں نے اپنے دلوں کے اندر بٹھایا، ہم نے اس کلمے کو اپنے دلوں سے ختم کیا. ہم نے اس کلمے کو صرف اپنی زبان پر رکھا، اپنی زبان سے نیچے اتارنے کی ہم نے کوشش نہیں کی. ہم نے کبھی یہ نہیں جانا کہ یہ کلمہ ہم سے کیا چاہتا ہے، یہ کلمہ ہم سے کیا
مانگ رہا ہے, یہ کلمہ ہم کو کیوں دیا گیا ہے, اس کلمے کے اندر کیا حقیقت چھپی ہوئی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلمے کے ذریعے سے ہم سے کیا مانگ رہا ہے, ہم سے کیا کرانا چاہتا ہے. آج اگر ہم ہماری زبانوں پر اور ہمارے دلوں کے اندر کوئی بات ہے تو وہ صرف اور صرف یہ دنیا ہے کہ یہ دنیا ہم کس طریقے سے کما لے, یہ دنیا ہمارے دلوں کے اندر کس طریقے سے پیوست ہو جائے, یہ دنیا ہمارے گھروں کے اندر کس طریقے سے آ جائے. میرے محترم بزرگ اور دوستو, اگر یہی بات صحابہ کرام سوچ کر کے بیٹھ جاتے تو یہ دین نہ مجھ تک پہنچتا نہ تم تک پہنچتا, یہ دین وہیں کا وہیں سمٹ کر کے رہ جاتا. کتنے بڑے بڑے مار کے لڑے ہیں صحابہ کرام نے, اپنی جانوں کو کس طریقے سے قربان کیا ہے صحابہ کرام نے, جن میں بڑے بڑے صحابہ بھی شہید ہوئے ہیں, انصار بھی شہید ہوئے ہیں, مہاجرین بھی شہید ہوئے ہیں, جوان بھی شہید ہوئے, بوڑھے بھی شہید ہوئے ہیں, عورتیں بھی شہید ہوئی ہیں, بچے بھی شہید ہوئے ہیں, صغار صحابہ بھی شہید ہوئے ہیں, الغرض بہت سے صحابہ شہید ہوئے ہیں, صحابیات شہید ہوئی ہیں. اب مجھے کہنے دیجئے, شہادت جذبہ اور شہادت نہ ہوتا تو کفر نہ مٹتا, اگر وہ لوگ جہاد نہ لڑتے تو یہ دین ہم تک نہ پہنچتا, اگر شہداء اسلام نہ ہوتے تو اس دنیا سے کفر نہ مٹتا, ظلم و بربریت ختم نہ ہوتی, زندہ درگور کی جانے والی معصوم بچوں کا مسئلہ حل نہ ہوتا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اس دنیا کے اندر جب آپ نے قدم نہیں رکھا تھا تو وہ لوگ کس طریقے سے اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. لیکن میرے محترم بزرگ اور دوستو, جب صحابہ کرام نے اس ظلم کے خلاف اور اس بات کے خلاف یہ شوق شہادت اپنے دلوں کے اندر لے کر کے اٹھے ہیں اور اپنے دلوں کو اس چیز سے بالکل خالی کر دیا کہ اس دنیا کے اندر کچھ نہیں ہے, اگر کچھ ہے تو اپنی جانوں کو اللہ کی راہ کے اندر قربان کرنے کے اندر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان ساری چیزوں کو ختم کر دیا, اور جذبہ شہادت نہ ہوتا تو کفر نہ مٹتا, زندہ درگور کی جانے والی معصوم بچوں کا بھی مسئلہ حل نہ ہوتا, 313 بتوں سے نجات نہ ملتی, لات و عزا کی پرستش سے چھٹکارا نہ ملتا, لا الہ الا اللہ کا ڈنکا اس دنیا کے اندر نہ بچتا, رسول کی رسالت کا چرچا نہ ہوتا, اسلام کا بول بالا نہ ہوتا, بیت اللہ بتوں سے پاک نہ ہوتا, مسجد نبوی آباد نہ ہوتے, زمزم کا کنواں ہم لوگوں کو میسر نہ ہوتا, صفا مروہ کی سعادت ہمیں میسر نہ ہوتی, میدان عرفات کی مبارک گھڑی ہمیں نہ ملتی. مجھے کہنے کی اجازت دیجیے, اسلام ہندوستان میں بھی نہ آتا اگر صحابہ کرام اپنی جانوں کو قربان نہ کرتے, صحابہ کرام اپنی جانوں کو اللہ کی راہ کے اندر قربان نہ کرتے تو یہ اسلام اس ہندوستان کے اندر نہ آتا, یہ دین اس ہندوستان کے اندر نہ آتا. چنانچہ اسلام کی ابتدائی دور کا مطالعہ کیجئے, صحابہ کی زندگی کے حالات دیکھیے, جب ان کو گھر سے بے گھر کیا جا رہا تھا, وطن چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا تھا, مکے سے مدینہ ہجرت کرنے پر مجبور کیا جا رہا تھا, ان کے باغات پر قبضہ کر لیا گیا تھا. ان حالات سے جب صحابہ دو چار تھے, کفار و مشرکین ان کے ظاہری اور کمزوری دیکھ کر کے جنگ کے لیے للکار رہے تھے, تو صحابہ کرام اپنے دلوں میں جذبہ جہاد لے کر کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حکم پر بے خوف و خطر میدان جہاد کی طرف چل پڑتے ہیں. اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ اب اگر کوئی چیز ہے تو وہ جہاد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آ چکا ہے, تمام کے تمام صحابہ کرام 313 کا لشکر ہے, 313 کا لشکر ہے جو میدان جہاد کے اندر جا رہا ہے, جو ان ظالموں کے سامنے لڑنے کے لیے جا رہا ہے. لڑائی کس چیز کی ہے؟ صرف اور صرف حق اور باطل کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا, وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ, کہ جب اس دنیا کے اندر باطل پھیلتا ہے اور اس کے سامنے جب حق آتا ہے تو باطل کو منہ توڑ جواب ملتا ہے اور اس کو بھاگنا ہی پڑتا ہے. میرے محترم بزرگ اور دوستو, اس وقت کے اندر بھی حالات یہی تھے کہ ایک طرف ظلم کھڑا ہوا تھا اور ایک طرف حق کھڑا ہوا تھا. یہ 313 صحابہ کرام تھے کہ جو میدان جہاد کے اندر پہنچے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو کامیابی عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو بتلایا اور ان لوگوں کو دکھلایا کہ اگر مجھ پر یقین رکھو گے, اگر مجھے اپنے ساتھ میں لے کر کے چلو گے تو تمہاری کامیابی اس دنیا کے اندر بھی ہوگی, تمہاری کامیابی آخرت کے اندر بھی ہوگی. میرے محترم بزرگ اور دوستو, 313 صحابہ کرام ہے, نہ مال کی پرواہ ہے, نہ جان کی پرواہ ہے, نہ اولاد کی پرواہ ہے, نہ بیوی کی پرواہ ہے, نہ باغات کی پرواہ ہے. صرف اور صرف ایک ہی آواز ہے, ایک ہی اعلان ہے, ایک ہی جذبہ شوق جہاد ہے. اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے کی طلب ہے. چنانچہ حضرت ابو بکر اپنے وطن سے نکلتے ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وطن سے جا رہے ہیں, تن من دھن
راہ خدا میں قربان کرنے کے لیے نکل رہے ہیں. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جا رہا ہے. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر پتھر رکھے جا رہے ہیں. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چیرا جا رہا ہے. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں نکالی جا رہی ہیں. میرے محترم بزرگ اور دوستو، جب یہ حالات ان لوگوں پر آئے ہوں گے اور صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا تو ان کے دلوں پر کیا گزر رہی ہوگی، ان کے دلوں کے حالات کیا ہوں گے، ان کے حالات کیا بن چکے ہوں گے. لیکن میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ ساری کی ساری چیزیں اپنے آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید ہوتے ہوئے ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگاروں پر لٹاتے ہوئے ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا. لیکن زبان پر صرف ایک ہی چیز تھی، لا الہ الا اللہ کی آواز کو اس دنیا کے اندر بلند کرنا ہے. لا الہ الا اللہ کی آواز کو اس دنیا کے اندر کونے کونے کے اندر پہنچانا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور بات ان کی زبان پر نہیں تھی. ان کی زبان پر یہ بات نہیں تھی کہ میرا بھائی شہید ہو گیا ہے، پہلے اس کی تیمارداری کر لو، پہلے اس کو دیکھ لو. نہیں نہیں میرے محترم بزرگ اور دوستو، صرف ایک ہی بات ان کی زبان پر تھی، ایک ہی بات ان کے دلوں کے اندر بیٹھی ہوئی تھی کہ اس دنیا کے اندر اگر پرچم لہرانا ہے، اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پرچم لہرا رہا ہے. اللہ کے علاوہ کسی دوسری ذات کا اس دنیا کے اندر پرچم نہیں لہرانا ہے. الغرضیہ کے بعد دیگر صحابہ کرام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. دیکھتے ہی دیکھتے باری آتی ہے آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر کے عرض کرتے ہیں کہ اے میرے بھتیجے، اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. میدان کارزار میں شریک جنگ ہو کر جام شہادت نوش کر لو. میرے محترم بزرگ اور دوستو، جس وقت کے اندر آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ اے میرے بھتیجے، اے نبی اللہ، اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. صحابہ کرام شہید ہو رہے ہیں، ہمارے یار شہید ہو رہے ہیں. اب آپ مجھے بھی اجازت دے دیجئے تاکہ میں بھی میدان جہاد کے اندر پہنچوں اور میدان جہاد کے اندر جا کر جام شہادت نوش کر لوں. میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج ہماری طلب کیا ہوتی ہے، آج ہماری الغار کیا ہوتی ہے، آج ہمارا شوق کس چیز پر ٹک چکا ہے، آج ہمارا ذہن کدھر جا رہا ہے. آج ہمارا ذہن بالکل تبدیل ہوتا چلا جا رہا ہے. آج ہم اس چیز سے بالکل ہٹ چکے ہیں جو صحابہ کرام ہمارے لیے سبق چھوڑ کر کے گئے تھے. آج ہمارا ذہن جاتا ہے تو اس دنیا والوں پر، اس دنیا کے اندر جو رنڈیاں ناچ رہی ہیں ان پر، اس دنیا کے اندر جو دوسری اور چیزیں کھلی ہوئی ہیں ادھر ہمارا ذہن جاتا ہے. کیا ان جگہوں پر جا کر ہم اپنے آپ کو دیندار کہلا سکتے ہیں؟ کیا ان جگہوں پر جا کر ہم اس مقام کو پہنچ سکتے ہیں؟ ارے اس مقام تو کو کیا ان کی پیروں کی دھول تک بھی نہیں پہنچ سکتے. میرے محترم بزرگ اور دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چچا تھوڑا ٹہر جاؤ. سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں اے میرے لاڈلے بھتیجے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ہر ایک کو اجازت دے رہے ہیں، آخر مجھ کو اجازت کیوں نہیں دیتے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت سنو لی ابی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں انت سنو لی ابی، آپ تو میرے ابو کی جگہ ہیں. حتیٰ کہ ایک موقع پر آپ ہی نے مجھ سے کہا تھا اے محمد، جب تجھے تیرے باپ کی یاد آئے، جب تجھے تیرے ابو کی یاد آئے تو مجھے دیکھ لیا کر. میرا اور تیرے ابا کا چہرہ، میرا اور تیرے والد کا چہرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یکساں بنایا ہے. آپ نے ہی کہا تھا محمد گھبرانے کی ضرورت نہیں، جہاں تیرا پسینہ بہے گا وہاں حمزہ اپنا خون بہا دے گا. میرے محترم بزرگ اور دوستو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں خدا حافظ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں فی امان اللہ یا محمد. الغرض سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبے کو دیکھ کر، طلب کو دیکھ کر، آرزو کو دیکھ کر، خواہش کو دیکھ کر، شوق کو دیکھ کر حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اجازت دے دیتے ہیں. سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کارزار کے اندر چل پڑتے ہیں، کفار کے مقابلے کے لیے میدان جہاد میں اترتے ہیں اور جہاد شروع کرتے ہیں. چنانچہ ایک وہ وقت آتا ہے جب سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا منظر یاد کر کے کلیجہ کانپ جاتا ہے.
دماغ فیل ہو جاتا ہے, قلم رک جاتا ہے. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے چچا کے جسم کو دیکھ کر فرماتے ہیں, اے میرے پروردگار, میرے چچا کی لاش کا کیا حال کر دیا گیا. پاؤں کاٹ دیے گئے, انگلیاں کاٹ دی گئی, اتڑیاں نکال دی گئی, آنکھیں نکال دی گئی, زبانیں کھینچ لی گئی, الغرض پورے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے, پہچان کے لائق نہیں رہنے دیا گیا, کوئی شناخت باقی نہیں رہنے دی گئی. اللہ اللہ. اسی دوران حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن پہنچتی ہے, جسے دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی بے چین ہو گئے اور سوچنے لگے کہ یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت کو دیکھ کر چیخ مارے گی, آنسو بہائے گی, روئے گی, ماتم کرے گی. لیکن میرے محترم بزرگ اور دوستو, حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن آئی اور آ کر کے نہ روئی ہے نہ ماتم کیا ہے, کچھ نہیں کیا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں نہ جانے کیا کیا کرے گی, لیکن قربان جاؤ میرے مرد مجاہد کی غیرت مند بہن پر کہ دیکھ کر کچھ نہیں کیا اور کہا کہ میرے بھائی جا, تجھ کو جو ہے جنت کے اندر چلا جا, جنت کی حوریں تیرا انتظار کر رہی ہیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, اللہ تبارک و تعالی نے کیسا دل دیا ہوگا ان بہنوں کو, کیا صبر عطا کیا ہوگا ان بہنوں کو کہ جس کا بھائی سامنے مرا ہوا پڑا ہو, جس کا بھائی کے پاؤں الگ پڑے ہوئے ہو, انگلیاں الگ پڑی ہوئی ہو, کلیجہ الگ پڑا ہوا ہو, اور وہ بہن کہتی ہے, وہ بہن نہ روتی ہے نہ تڑپتی ہے نہ چیخ مارتی ہے اور کہتی ہے میرے بھائی جا, جنت کے اندر چلا جا, جنت کی حوریں تیرا انتظار کر رہی ہیں. میرے محترم بزرگ اور دوستو, اسی لیے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا ہے, سید الشہداء حمزہ, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانوں کے سردار ہوں, تمام شہداء کے سردار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بنا دیا. کیا چیز تھی, کس چیز کی بنا پر ان لوگوں نے اپنے جان کی, اپنے تن من دھن کی بازی لگا دی؟ کیا وجہ تھی کہ جنہوں نے اپنی جانوں کو بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین کے لیے قربان کر دیا؟ میرے محترم بزرگ اور دوستو, کچھ تو سوچو کہ کیا وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے نہ مال کی پرواہ کی ہے نہ جان کی پرواہ کی ہے, ہر ایک چیز کو بالائے طاق اٹھا کر کے رکھ دیا. اگر پرواہ کی ہے تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو کیا مقام دیا ہے وہ بھی سنتے چلیں. جب کل میدان محشر کے اندر پہنچیں گے, اللہ رب العالمین تمام شہداء کرام کو بلائے گا اور بلا کر کے کہے گا کہ جاؤ, میں نے تمہیں جنت کے اندر بالا سے اعلیٰ ٹھکانوں کے اندر تو تمہیں پہنچا دیا ہے کہ جاؤ فلاں محل تمہیں دے دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 جنتیں اس دنیا کے اندر بنائی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 جنتیں اس دنیا کے اندر بنائی ہیں. ایک تو اپنے لفظ کن سے بنایا ہے اور ایک اپنے دست مبارک سے بنایا ہے. جو آپ لفظ کن سے بنایا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جنت عام انسانوں کے لیے رکھی ہے, اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دست مبارک سے بنایا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنت کا نام جنت الفردوس رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت الفردوس کو بنایا اور اس کی چھت کو اللہ رب العالمین نے اپنا عرش بنا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش جنت الفردوس کے اوپر ہے. اللہ رب العالمین دن میں 5 وقت اس جنت کو سجاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دن میں 5 مرتبہ اس جنت کو مزین کرتا ہے کن لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر اپنی جانوں کو قربان کیا, جن لوگوں نے اس دنیا کے اندر رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلمے کو لوگوں تک پہنچایا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلمے کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی, جس کی ساری کی ساری فکر اس دنیا کے اندر اسی بارے میں گزر گئی, اسی بات کے اندر گزر گئی. ان لوگوں کے لیے میرے رب نے جنت الفردوس کو تیار کیا ہے. کل جب میدان محشر قائم ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ لگی ہوئی ہوگی, وہاں پر میرا رب بلائے گا اور کہے گا کہ جاؤ اور میں نے جو ہے تم کو جنت کے اندر پہنچ جاؤ, بلا حساب و کتاب کے تمہیں جو ہے جنت کے اندر ٹھکانہ دے دیا ہے. لیکن میرے محترم بزرگ اور دوستو, شہداء اسلام وہاں سے اپنے قدم کو نہیں ہٹائیں گے تو میرا رب کہے گا کہ جو تمہیں چاہیے تھا, جس لیے تم نے اپنی جانوں کو قربان کیا, جس کی وجہ سے تم نے اپنی گردنوں کو کٹایا ہے,
وہ میں تمہیں عطا کر رہا ہوں، اتنی اتنی حوریں میں تم کو دے رہا ہوں، اور اعلیٰ سے اعلیٰ محل میں تمہیں دے رہا ہوں جس کے اندر 70,000 حوریں ایک ایک بیڈ پر بیٹھی ہوئی ہیں، جس کے اندر 70,000 بیڈ پڑے ہوئے ہیں، ہر بیڈ پر ایک ایک حور بیٹھی ہوئی ہے، 70,000 پردے اور اس محل کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اور اتنا کچھ دینے کے بعد بھی تم اپنے قدم کو یہاں سے نہیں ہٹاتے. تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، سنتے چلو اس وقت کا بھی صحابہ کرام کا کیا سوال ہوگا کہ اے میرے رب، اگر تیری راہ کے اندر اپنی جان کو قربان کرنے کا یہی صلہ ہے، اگر تیری راہ کے اندر اپنی جان کو قربان کرنے کا عطایا یہی ہے، تو ہمیں یہ منظور نہیں ہے، تو پھر کیا چاہتے ہو؟ میرا رب کہے گا تو پھر کیا چاہتے ہو کہ اے میرے رب، اے ہمارے رب، اگر ہماری مرضی سے دینا چاہتا ہے تو ہمیں اس دنیا کے اندر دوبارہ بھیج دے، ہمیں اس دنیا کے اندر دوبارہ بھیج دے. لیکن میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہماری طرح لالچی نہیں ہے، ہماری طرح لالچی نہیں ہے. ہم تو خواہش کرتے ہیں، ہم تو خواہش کریں گے کہ ہمیں اس دنیا کے اندر دوبارہ بھیج دیا جائے. اگر کسی سے اگر موقع ملا ہوتا کہ اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد دوبارہ بھیجا جائے گا، خواہش معلوم کر کے بھیجا جائے گا، تو ہمارا تو جواب یہی ہوتا کہ اے ہمارے رب، ہمیں اس دنیا کے اندر بھیج دے. لیکن جس حالت کے اندر اب کے بھیجا تھا، اب کا حالت ہماری ایسی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اتنا روپیہ پیسہ ہونا چاہیے کہ پوری زندگی عیش کے ساتھ ہم جو ہے گزار کے آ جائیں. اس دنیا کے اندر سب سے مالدار آدمی مجھے بنا کر کے بھیجنا. لیکن میرے محترم بزرگ اور دوستو، صحابہ کرام کا جواب اللہ تبارک و تعالی کو دیں گے. اللہ تبارک و تعالی سے کہیں گے کہ ہمارے رب، ہمیں اس دنیا کے اندر دوبارہ بھیج دے، لیکن اپنے ایک جان نہیں بلکہ 100 جان دے کر کے بھیجنا، تاکہ ہر ایک جان تیری راہ کے اندر قربان کر کے آئے. میرے محترم بزرگ اور دوستو، صحابہ کرام کہیں گے کہ اے ہمارے رب، جتنا مزہ تیری راہ کے اندر اپنی جان کو قربان کرنے میں ہے، اتنا مزہ تیری اس جنت کے اندر نہیں ہے. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کے اندر الگ ہی مزہ رکھا ہے، اس دین کے اندر الگ ہی حلاوت رکھی ہے. جس نے اس دین کی حلاوت کو، جس نے اس دین کی مٹھاس کو چکھ لیا، وہ اس دنیا کو بھول بیٹھتا ہے، وہ اس دنیا کو بالکل بھلا بیٹھتا ہے. وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے بارے میں سوچتا ہے، اپنی جان کو اللہ کی راہ کے اندر قربان کرنے کے بارے میں سوچتا ہے، اپنے مال کو اللہ کی راہ کے اندر قربان کرنے کے بارے میں سوچتا ہے. اسی لیے ہمیں اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکاموں پر جس طریقے سے صحابہ کرام چلے ہیں، آج ہمیں بھی انہی کے نقش قدم پر چلنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پر عمل پیرا ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر عمل پیرا ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والے بن جائیں. وما علینا الا البلاغ.